السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے الحمدللہ، اور سورہ بقرہ کی بھی 119 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 120۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ہماری لائک کر لیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَرْضَىٰ، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں تا ہے، اور تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے، تھوڑا سا ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے، وَلَن، اس طریقے سے۔ تَرْضَىٰ، ضاد کو کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو پر بھی کر کے پڑھنا ہے۔ عَنكَ الْيَهُودُ، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں کاف آ رہا ہے، اور کاف بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو یہاں پر بھی نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ عَنكَ الْيَهُودُ، ہا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ وَلَا النَّصَارَىٰ، نون کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور صاد کو پر کر کے بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے، اور را کو بھی کھینچنا ہے۔ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ، حَتَّىٰ کے تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے، تتبع نہیں پڑھنا ہے، تتبع۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، قُلْ، قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے، ان کے نون کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ ہدی اللہ، اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ هو الہدی، اور ہدا کے دال کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، ہدا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، عین کو حلق سے نکالنا ہے، تباتا نہیں پڑھنا ہے اس کو، بلکہ تبعت، أَهْوَاءَهُمْ، یہاں پر بڑا مد بنا ہوا ہے، اور بڑا مد آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، وہ بھی اسی ورڈ اور اسی کلمے کے اندر جس کے اندر حروف مدہ ہے۔ یہ جہاں پر بھی ایسا پایا جاتا ہے تو وہاں پر بڑا مد بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ بعد الذی، بعد الذی نہیں پڑھنا بلکہ بعد الذی، اور دال کو نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ جاءک، یہاں پر بھی بڑا مد بنا ہوا ہے، یہ میں نے ابھی جو پوائنٹ آپ کو بتایا ہے بڑا مد آنے کا، یہاں پر دیکھیے حروف مدہ ہے یہاں پر، اور اس کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، اسی ورڈ کے اندر ہے، تو یہاں پر بھی بڑا مد بنا ہوا ہے۔ من العلم، عین کو بھی حلق سے نکالنا ہے، من العلم۔ اب یہاں چونکہ دیکھیے لام الف کی علامت ہے، اور لام الف کی علامت پر وقف نہیں کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر آیت لمبی تھی اس لیے یہاں پر وقف کرنا پڑا۔ اب جب وقف کیا ہے تو پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ من العلم ما لك من الله من ولي
نصير من اللہ، اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ میوں، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں واو آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد میں واو ہوتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یہ ادغام یرملون کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ ولیوں، یہاں پر بھی تنوین کے بعد میں واو ہے، سیم قاعدہ ہے، یہاں بھی غنہ کریں گے۔ ولا نصیر، صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے اور را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ را کو باریک اس لیے پڑھنا ہے کہ یہاں پر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، اور جہاں پر بھی را ساکن سے پہلے یا ساکن ہوتی ہے تو وہاں پر را کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ پھر تو یہ تجوید کے کچھ پوائنٹ تھے، آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے اور پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور فائنلی پھر آپ کو پڑھنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر کے بتا دوں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ جی آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، تو چلیے آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔